اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا حکم ہے، اور رزق کی کمی یا غربت کے باعث اپنی اولاد کو قتل کرنا، خودکشی کرنا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے۔ مل کر پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک زینا، اور اسی طرح دلکش کر دیا لکثیر بہت سے من المشرکین مشرکوں سے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے دلکش کر دیا قتل اولادہم اپنی اولادوں کو قتل کرنا، بہت سے مشرکوں کے لیے اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا دلکش کر دیا شرکائہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ ہلاک کریں ان کو ولیلبسوا تاکہ مشتبہ کریں خلط ملط کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کے دین کو تاکہ ان کے دین کو ان پر مشکوک کر دیں ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوہ وہ ایسا نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فذرہم پس ان کو چھوڑ دو وما یفترون اور جو وہ جھوٹ بناتے ہیں پس انہیں اسی میں چھوڑ دو۔ آیت کا ظاہر آپ سمجھ رہی ہیں۔ پہلے ابتدا میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اسی طرح ہم نے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولادوں کو اپنی اولادوں کو قتل کرنا دلکش کر دیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین مکہ عرب کے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ کئی وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ آج اگر آپ تھوڑا جانتی ہیں اس بارے میں کہ ہندوستان میں ہندو لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بلی دیا کرتے ہیں، کوئی جانوروں کی بلی دی جاتی ہے کہیں پہ اپنی اولادوں کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح کہ ایک دریا جو ہے وہ ایک علاقہ فتح کیا گیا، تو اس علاقے کے لوگ اس گورنر کے پاس آئے، مسلمان گورنر کے پاس آ کے انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال دریائے دجلہ ہے، یہ فرات کوئی دریا تھا، اس میں ہم ایک کنواری دوشیزہ دلہن بنا کے سجا سوار کے اس میں ڈالتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو پھر وہ دریا جو ہے وہ اپنا پانی چلاتا ہے۔ اگر ہم کوئی لڑکی وہاں نہ پھینکیں تو دریا کا پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی کسی لڑکی کو تیار کر کے دریا میں پھینک دیں۔ تو حضرت عمر کے بھیجے ہوئے اس گورنر نے کہا میں اپنے جو ہے وہ امیر المومنین کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، اور اسلام میں خاص طور پر تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ خط لکھا حضرت عمر کی جانب کہ یہ رسم ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے جواباً خط لکھا اور فرمایا کہ یہ خط دریا میں ڈال دیا جائے۔ خط میں لکھا ہوا کیا تھا کہ اے دریائے دجلہ، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو چلتا ہے اللہ کی مرضی سے
تو پھر اس اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل، ٹھیک ہے، تو دریا میں وقت پھینکا گیا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک اس دریا کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ تو اس وقت بھی عورتوں کو، لڑکیوں کو مارا جاتا تھا، بھین چڑھایا جاتا تھا دیوی دیوتاؤں کی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو، اس وقت کے عرب کے مشرک کیا کرتے تھے، جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے لیے عار محسوس کرتا تھا، شرم محسوس کرتا تھا، اور اس شرم کے مارے اپنے گھر سے باہر نہیں آتا تھا کہ میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا، کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی عار ہے، کیسے میں کسی کے سامنے جو ہے وہ سر اٹھا کے چلوں گا، کسی کو میں اپنی بیٹی دوں گا، داماد بناؤں گا، تو یہ کروں، اس طریقے سے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، زندہ جو ہے وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے، اس طریقے سے۔ تو یہ تو اس دور کی باتیں تھیں، یہ تو اس دور کی باتیں تھیں۔ آج اگر ہم غور کریں، آئے دن خبروں میں یہ آپ سنتی ہوں گی، خبروں میں یہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ فلاں جگہ جو ہے نا ایک عورت نے اپنے بچوں کو مار دیا اور خود بھی گلے میں پھندا ڈال کے لٹک گئی، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں جی، کوئی بندہ کھمبے پہ چڑھ گیا، بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا دیا، خود بھی مر گیا۔ یہ طریقہ کار آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دو باتیں آپ سے میں نے کی، سوال دو کیے۔ ایک تو خاندانی منصوبہ بندی، کہ آپ نے اکثر ایڈ سنی ہوگی ٹی وی پہ کہ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، یعنی زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، زیادہ بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ماشاءاللہ ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کر کے دو بچے ہوں اور اس کے بعد نس بندی کروا دی جائے، بچوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے۔ آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیوں جی؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کی اجازت اسلام نے بالکل نہیں دی، بلکہ سورہ اسراء آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر صاف لفظوں میں فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور اپنی اولادوں کو غربت کے باعث فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، خشیۃ املاق۔ پھر آگے جو ارشاد فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی پال رہے ہیں اور انہیں بھی پال رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مقام پہ فرمایا صرف تمہاری نہیں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے والی تمام مخلوق سب کی روزی کا ذمہ اللہ پر ہے، سب کو روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو غربت کے باعث اولاد کی کثرت ہوگی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو جو فرد بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ ایک نوکر کی بات کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاں نوکری کرتا تھا تو مالک کو اس کا کام پسند آیا، اس نے اسے بلایا، اپنے ملازم کو، خادم کو بلا کے اسے کہا پہلے تمہیں میں 4000 روپے دیتا ہوں، اب یہ 1000 روپے میں تمہاری پے میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اس نے پیسے لیے، جیسے نارمل بیہیو ہوتا ہے، شکریہ جی، بس چلا گیا۔ مالک کو نا اس پہ تھوڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کا 1000 روپے پے بڑھائی ہے تو اس کو چاہیے تھا میری کچھ تعریف کرتا، میرا شکریہ اچھے طریقے سے ادا کرتا۔ اس نے ویسے نارمل بیہیو کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب مہینہ ختم ہوا نا تو میں نے یہ 1000 اس سے واپس لے لیں۔ پورا مہینہ وہ کام کرتا رہا، کام جب مہینہ ختم ہوا، مہینہ کے ختم ہونے پر مالک نے اسے بلایا اور 4000 روپے پے دی، اسے کہا، اس نے لیے، لے کے جیب میں ڈال دیے، چلا گیا چپ کر کے۔ ملازم چپ کر کے چلا گیا، کوئی بات اس نے نہیں کی۔ اس سے مالک کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میں نے جب پے بڑھائی تھی اس وقت بھی اس کا یہی بیہیو تھا، آج کم کی ہے تو پھر بھی اس کا یہی بیہیو ہے۔ اس نے بلا کر اس سے ڈانٹا، ڈانٹ کے کہتا ہے تمہارے اندر کوئی حس ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی عقل کو شعور ہے یا نہیں؟ میں کیا ہوا مالک؟ کہتا ہے کہ میں نے تیری پے بڑھائی
तब भी तूने मेरे साथ जो है ना वो कोई अच्छा बिहेव नहीं किया, आज कम किया तो तूने कोई गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, क्या वजह है? तो उसने फिर मालिक ने जब ये बात की तो मुलाजिम ने एक जुमला कहा, कहता है अच्छा आप अपने आप को राज़िक समझ बैठे हो। मुलाजिम ने क्या कहा कि आप अपने आप को राज़िक समझ बैठे हो कि रोज़ी तुम देते हो। मैं कहा नहीं, असल बात यह है कि मालिक राज़िक कौन है? अल्लाह है। राज़िक है अल्लाह की ज़ात। जिस दिन तुमने मेरी पे बढ़ाई थी ना, मुझे 1000 रुपये ज़्यादा दिया था, उस दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था, उस दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था और अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दिया था। और आज अगर तुमने मेरा 1000 कम किया है ना, तो उसकी भी वजह है, क्या है कि कल मेरी वालदा फौत हुई है, कल मेरी वालदा फौत हुई। एक जी आया तो अल्लाह ने उसकी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया, एक जी चला गया तो उसकी रोज़ी का सिलसिला बंद हो गया। तो राज़िक ज़ात है अल्लाह ताला की। अपनी तमाम इल्तिजाएँ, अपनी तमाम दुआएँ, अपनी तमाम गुजारिशात, छोटी चीज़ के लिए भी जब हम रुजू करेंगे अल्लाह की तरफ, तो हमें किसी बंदे की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है। कितनी मरतबा आपसे ये गुजारिश कर चुका हूँ कि हम अपनी तमाम दुआएँ, जितना कुछ मांगना है मांगे अल्लाह से, जो मर्ज़ी मांगना है मांगे। अल्लाह ताला आपको डिसहर्ट नहीं करेगा, आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे अल्लाह ताला के क्यों मांग रही हो। ठीक है, बंदों से मांगेंगे तो बंदे अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह अपनी शान के लायक अता फरमाएगा। बात की समझ आ रही है? इसलिए फरमाया कि फाके के डर से औलाद को कत्ल ना करो, रोज़ी अल्लाह ताला देने वाला है। हुकूमती सतह पे ये टीवी पर, टेलीविज़न पर, सरकारी सतह पे ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, बच्चे दो ही अच्छे, ज़्यादा आबादी होगी तो इससे जो है वो अखराजात ज़्यादा होंगे, मामला ज़्यादा होंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है इसी बारे में। सुनन अबू दाऊद में मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक औरत मिली है जो बहुत खूबसूरत है और उम्दा ख़ानदान की है, ख़ानदान भी अच्छा है और औरत भी खूबसूरत है, लेकिन एक मसला है। पूछा क्या है? अर्ज़ की हुजूर, लेकिन उससे वो बच्चे पैदा नहीं होंगे, वो बांझ है, औरत बांझ है, बच्चे पैदा नहीं होंगे उससे। तो आया हुजूर हुक्म दे कि मैं उससे निकाह कर लूँ, मैं उससे निकाह कर लूँ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। वो दोबारा आया, फिर उसने इजाज़त तलब की, मेरे आका ने मना फरमा दिया। तीसरी मरतबा आया, आकर इजाज़त तलब की, तब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ऐसी औरत तलाश कर जो मोहब्बत करने वाली हो और बच्चे ज़्यादा जनने वाली हो, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। तो हदीस मुबारक का से ये वाज़ेह सबूत, बैयन सबूत मिल रहा है हमें कि अगर ऐसी कोई बात होती अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक, अल्लाह के नबी मना फरमा देते। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद फरमाया है कि ऐसी औरत के साथ निकाह हो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। कि कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत की तादाद का ज़्यादा होना देखकर उस पर फ़ख्र करूँगा। मेरी उम्मत की तादाद ज़्यादा होगी और उस पर मैं फ़ख्र करूँगा। बात की समझ आ रही है? इसलिए आज के इस दौर में दो बातें ज़हन में रखें, हमें किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना, और दूसरी बात कि कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान पर फाकों की नौबत आती है, खाने में तंगी महसूस होती है। तो ऐसी तंगी के अय्याम में गुर्बत के बायस हमें अपने आप को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं देनी। उस तकलीफ़ की घड़ी में अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना।